السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، کیسی ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے شکر کے حوالے سے، شکر الہی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ہے، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو میری پیاری دوستو، شکر کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزے دار کی طرح ہے۔ روزے دار یعنی کہ صابر انسان کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت قتادہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جسم کو عطا ہو گئی، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 پہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 پہ ہے شکر کرنے والا دل، اور نمبر 3 پہ ہے صبر کرنے والا بدن، نمبر 4 پہ ہے نیک ایماندار بیوی۔ جس انسان کو یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ کیا ہو گیا؟ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں جو ہیں اس کے نصیب میں ہیں۔ تو ایک حکایت ہے اولیاء کرام کی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی شکر کا تعلق دل سے، زبان اور بدن تینوں سے ہوتا ہے۔ دل، زبان اور بدن۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے خیر خواہ ہوں، ہر کسی کے خیر خواہ ہوں، اور کسی دوسرے کی نعمت پر اسے حسد یا جلن محسوس نہ ہو، کہ وہ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا خیال رکھنا، کسی کو اپنے دل میں برا نہیں جاننا۔ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور، یعنی کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، لیکن کیا ہے کہ حسد یا جلن کسی بھی چیز کو دیکھ کر محسوس نہیں کرنا، یہ دل کا شکر ہے۔ نمبر 2 پہ ہے زبان کا شکر۔ تو زبان کا شکر یہ ہے کہ ہر حال اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی کہ الحمدللہ کہتے رہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا حال دریافت کیا تو شخص نے کہا الحمدللہ خیریت سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کیا فرمایا، انسان کو چاہیے کہ وہ بلا مصیبت نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔ کہ زبان سے شکر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا شکر ہے۔ اس کے بعد بدن سے شکر سے مراد کیا ہے؟ کہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں اسی کام میں مشغول رکھنا جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضائے بدن کو دراصل آخرت کے لیے پیدا کیا، اور یہی چاہتا ہے کہ انسان انہیں آخرت کے لیے مشغول رکھے۔ ہمارے جسم کی ہر چیز، ہر اعضاء جو ہے نا، اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے زبان ہے، اس سے ہمیں صرف وہی کلمات کہنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آنکھ ہے، اس سے ہمیں وہی چیز دیکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پاؤں ہے، اس کے ذریعے ہمیں اسی جگہ پر چل کے جانا چاہیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جہاں یعنی کہ ہمیں جانا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے، نیکی کے کاموں کے لیے چل کے جانا چاہیے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، اپنے اعضائے بدن کو۔ تو یہ بدن کا شکر ہو گیا۔ ایمان افروز ایک حکایت ہے شکر کے حوالے سے۔ ایک کتاب ہے نفحات الانس، اس میں تحریر کیا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ تک بیت المقدس میں ماشکی بطور ماشکی کام کرتا رہا۔ ماشکی کو جب پانی بھر کے پانی پلانے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت سختیاں جھیلنے کے باوجود کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی، تو میرے پاس، اور نہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جوتی خریدنے کے لیے پیسے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، کہہ رہے میں ننگے پاؤں گرم زمین پر چل رہا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ رقم دے دیتا تو میں جوتی خرید لیتا۔
میں اسی پریشانی کے عالم میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر زمین پر چل رہا تھا۔ تو میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، تو نے مجھے پاؤں جیسی نعمت سے تو نوازا ہے، اور یہ آدمی بیچارہ تو پاؤں سے بھی معذور ہے۔ کہ ہمیں اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں نا ان کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو تب ہم ناشکری پہ آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا۔ تو اس لیے اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اسحاق بن محمد مصباح کوفے کا امیر تھا، کوفے کا امیر تھا، تو اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب لڑکی کی پیدائش ہوئی تو وہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین تھا، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ایک مجذوب بہلول بہت بڑا دانہ گزرا ہے، جب اس نے یہ سنا تو فوراً میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے امیر یہ رنج و عالم کس وجہ سے ہے؟ امیر نے جواب دیا، میں بیٹے کی تمنا رکھتا تھا لیکن افسوس کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو بہلول نے کہا، کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس ہاتھ پاؤں کی درستگی اور صحیح سالم خوبصورت لڑکی کی جگہ تجھے ایک پاگل بیٹا دے دیتا؟ تو امیر کہتا ہے کہ اس بہلول کی بات پر بے اختیار اس کو ہنسی آ گئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کھانا کھایا اور پھر لوگوں کو اجازت دے دی کہ مجھے مبارکباد دو۔ تو وہ بیٹی کی پیدائش پر اتنا غمگین تھا کہ اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ اگر اس کی جگہ معذور بیٹا ہو جاتا تو کیا کرتے، تو اس نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو میں آپ کو شکر کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں۔ ایک آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کو ایک کوئی فرشتہ ہے وہ لے کر اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا پہلے آسمان پر اتنے سارے ایک فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے پاس رجسٹر پکڑے ہوئے اور وہ لکھی جا رہے ہیں، اتنا لکھی جا رہے ہیں۔ تو فرشتہ اس کو دوسرے آسمان پر لے کر چلا گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا تو ایک کمرہ ہے، اس میں اتنے زیادہ گفٹس پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب فرشتہ اس آدمی کو تیسرے آسمان پر لے کر گیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ آفس میں صرف ایک ہی فرشتہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس رجسٹر اور پینسل پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی چپ کر کے اکیلا بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ تو دیکھا کہ پھر انہوں نے فرشتے سے پوچھا اس آدمی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ جو پہلی جگہ پہ آپ نے دیکھا تھا لوگوں کو اتنا لکھی جا رہے ہیں، وہ کی دعائیں ہیں، فرشتے کر رہے ہیں وہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو لوگ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو وہ لکھ رہے ہیں، اتنی دعائیں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں ہے، وہ لکھی جا رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ جو آپ نے اتنے سارے گفٹ دیکھے ہیں، یہ وہ گفٹس ہیں جو لوگوں کی دعائیں قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گفٹس کی صورت میں پیک کر کے رکھ دیتا ہے ان دعاؤں کو۔ اور یہ جو فرشتہ آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ فرشتہ ہے جس نے شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ انسان کا شکر جو ادا کیا اس کو لکھنا ہے۔ تو کیا ہے، اس نے کوئی کرتا نہیں ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اب دیکھو لکھنے والے فرشتے اتنے زیادہ ہیں اور مانگنے والے ہم اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دڑا دڑ لکھی جا رہے ہیں، لیکن دیکھو اس کے بعد ہماری وہ دعا قبول بھی ہو رہی ہیں اور اتنے گفٹس کی شکل میں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم شکر نہیں کرتے۔ اس پر صرف ایک فرشتہ مامور ہے، وہ بھی نہیں لکھ رہا، وہ بھی چپ کر کے ہے۔ ہم شکر کریں گے تو وہ لکھے گا نا۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے اوپر اتنی مرضی مصیبت آ جائے، ہم نے شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے والی زبان، دل اور بدن عطا فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔